مالک صاحب، اب ظاہر ہے تحریک انصاف ایک کانفیڈنس کا اظہار کر رہی ہے اور اس کانفیڈنس کی بنیاد یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 14-15 مہینے ہو گئے، 9 مئی کو لے کے پہلے کیا ثابت ہو گیا جو اب جنرل فیض حمید سے ثابت ہو جائے گا، چاہے وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ کو لگ رہا ہے واقعی کوئی خطرہ ایسا ہے نہیں؟ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کوئی پی ٹی آئی کے لیے اتنا بڑا ایونٹ نہیں ہے، ویسے بڑا ایونٹ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے بہت بڑا ایونٹ ہے۔ دیکھیے شہزید، جس کو کہتے ہیں نا اسموکنگ گن ابھی تک نہیں مل رہی تھی گورنمنٹ کو۔ فیض حمید صاحب اسموکنگ گن ثابت ہو سکتے ہیں، رائٹ یا رانگ، صحیح یا غلط کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن وہ جس پوزیشن میں رہے ہیں اور جو کچھ بعد میں ہوا ہے، آئی تھنک یہ بہت زیادہ ڈیزاسٹرس ثابت ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیے آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اناؤنس کر دیا کہ وہ کسی الائنس کا حصہ نہیں بن رہے۔ تو جو سڑک گرمانے کی بات تھی اور جو حالات ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے May 9 کے بعد جتنا مار دھاڑ ہوئی ہے، اسٹرکچر بالکل ٹوٹا ہوا پارٹی کا، بلکہ پارٹی میں کانفلکٹس بھی چل رہے ہیں، ورکر میں اس وقت ہمت نہیں ہے سڑک پہ اس طرح آئے جس طرح چاہیں گے وہ۔ کے پی کے اندر اکٹھے ہونا اور بات ہے، ملک کی تحریک پارٹی کی پنجاب اور ادھر اٹس اے ڈفرنٹ میٹر۔ تو آئی تھنک وہ بھی ایک بہت بڑی اسٹریٹ پار کا حصہ نکل گیا، کور گروپ بننا تھا جے یو آئی کے لوگوں نے۔ سو دیٹ کپلڈ ود یہ، اور یہ کہنا خاص صاحب کا، پہلے آپ کو یاد ہے بیان آیا تھا کہ یہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ وعدہ معاف گواہ بنا کے اس کو میرے خلاف استعمال کریں گے۔ سو کچھ باتیں سوچی ہوں گی انہوں نے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہمیشہ ایک بریو فرنٹ رکھتے ہیں اور وہ ان کا سٹائل بھی ہے، لیکن آئی تھنک یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے۔ اور میری تو اطلاع یہ ہے کہ جب رؤوف حسن گرفتار ہوئے ہیں تو ان کے ٹیلی فون سے شاید ان کو اور کئی چیزیں ملی ہیں ڈفرینٹ لوگوں سے سوال جواب کی، ویدر اس پہ جنرل فیض بھی تھے، آئی ڈونٹ نو بیکاز وہ ہمیں پتہ نہیں لگ سکا، لیکن کافی لیڈز وہاں سے ہوئی ہیں۔ سو جنرل فیض کا اریسٹ از اے ویری الارمنگ تھنگ، بھلے جو مرضی آپ آفیشیل سانس رکھیں، یہ ایک پریشانی کی بات ہے پی ٹی آئی کے لیے اور خان صاحب کے لیے۔ اسما، آپ کیا کہیے گا؟ ظاہر اڈیالہ میں بھی کافی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، حراست میں لیے جا رہے ہیں، لوگ گمشدہ ہو رہے ہیں، وہاں پر بھی کریک ڈاؤن ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ محض خبروں کی حد تک بڑی بات ہے، واقعی فرق نہیں پڑے گا جس طرح عمران خان کانفیڈنس کا اظہار کر رہے ہیں، اب خطرہ ہے؟ جس خطرے اور خدشے کا اظہار جو خود خان صاحب نے کیا ہے کہ مجھے ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے گا اور جنرل فیض جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ خدشہ ان کو بالکل درست ہے۔ ہماری اطلاعات ہیں اس وقت وہ ہیں تو آرمی کی کسٹڈی میں، لیکن ان کے ساتھ ان سے پوچھ تاچھ بھی ہو رہی ہے، لیکن کوئی ان کے اوپر کوئی ٹارچر نہیں ہو رہا اور وہ بہت ساری چیزوں میں کوآپریٹ کر بھی رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ بہت سارا نیٹ ورک جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ 6 لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، اور وہ اسی طرح مختلف جگہوں کے اوپر، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو کمشنر راولپنڈی کا معاملہ تھا اس کے اندر بھی تانے بانے جو ہے ملتے ہیں۔ تو بیوروکریسی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مزید گرفتار ہو سکتے ہیں یا گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ججز ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہمیں جو اطلاع ہے وہ سامنے اور منظر عام پر آ سکتی ہیں، اور صحافیوں کے حوالے سے بھی، کیونکہ یہ پورا شاذب ایک نیٹ ورک تھا جو کہ کام کر رہا تھا، اور یہ نیٹ ورک اب سے نہیں تھا، یہ تقریباً کوئی 6-7 سال اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی ہے۔ ویسے تو انویسٹمنٹ پرانی تھی، لیکن جب یہ ڈی جی سی تھے اور اس کے بعد وہ پھر ڈی جی آئی ایس آئی ہوئے تو یہ پورا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ ترتیب پایا گیا تھا، اور یہ سہولت کار نیٹ ورک تھا فور عمران خان صاحب اور خود جنرل فیض، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ۔ یہ بعد میں ٹھیک ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ کی جو باتیں اب ہو رہی ہیں اس کے اندر 9 مئی کا واقعہ ہے جو کہ بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن یہ کوئی ان یوزول بات ہے، یہ کوئی یوزول بات نہیں ہے، کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ ایک 3 اسٹار جنرل جو ہے اس سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کے لنکس پتہ چل رہے ہیں، وہ جیل کے اندر نیٹ ورک ہے، وہ جیل کے باہر نیٹ ورک ہے، وہ بیوروکریسی کے اندر نیٹ ورک ہے، وہ ججوں کے اندر نیٹ ورک ہے، کیونکہ بہت ساری ہائرنگز بھی اس دوران میں ہوئی ہیں۔ اور آپ نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا اگر آپ کو معاملہ، وہ تو بالکل اوپن سیکرٹ ہے کہ انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ کس طرح سے 2 سال کی محنت کی بات کی گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے جس طرح سے فوج اس وقت ڈیل کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ خود فوج کے اندر بھی پہلے اس سارے معاملات کو ٹھیک کرنا، ریٹائرڈ لوگوں سے بات کرنا، اپنے اندر اگر کوئی دوسری رائے تھی اس کو ختم کر کے آگے بڑھنا، تو اس کے بعد یہ فیصلے ہوئے ہیں۔ یہ ایک دم سے فیصلے نہیں ہوئے، اور ظاہر ہے یہ ایک دم ختم بھی نہیں ہوں گے، اس کو تھوڑا وقت بھی لگے گا۔ اور مالک صاحب، اگر ظاہر جو بھی بات آئے گی وہ اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج ہوگی، اگر عمران خان صاحب تک نوبت آتی ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ فوج میں بغاوت کرانے کے الزام بھی میں بھی ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے جنرل فیض حمید کا، اسے کیا ایسا ثبوت مل جائے گا کہ کوئی اعترافی بیان دے بھی دیں جنرل فیض حمید کہ عمران خان کو لنک کیا جا سکے کہ اس سازش کا عمران خان بھی حصہ تھے؟ حالانکہ خود ہی اس خوف کا اظہار ضرور کریں عمران خان صاحب کہ انہیں ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے، مگر یہ اعلیٰ عدالتوں میں رہ پائیں گی باتیں؟
یہ بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے شاہزیب، کیونکہ اعلیٰ عدالتوں میں بہت بڑی چینج ہو رہی ہے. اگر سزا ہوتی ہے، فار ایگزامپل ہم ازیوم کر لیں 1 منٹ کے لیے کہ ملٹری کورٹ پہ چلے جاتے ہیں، سزا بھی ہو جاتی ہے. ایک پہلی اپیل آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ آپ آتے ہیں، وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کا بینٹ آف مائنڈ ہمیں پتہ ہے، لیکن 8 میں سے 6 ججز کا بینٹ آف مائنڈ بھی ہمیں پتہ ہے. سپریم کورٹ میں چینج آف گارڈ ہو جائے گا اکتوبر میں، اور ظاہر ہے یہ چیزیں اس کے بعد کی ہونے والی باتیں ہیں. سو یہ بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی. اگرچہ May 9 ڈراپ سین ہوگا تمام معاملات کو، اور شاید پیپلز پارٹی اور PMLN اسی چیز کی امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ May 9 میں ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے ٹرائل میں، سزاؤں میں، کہ عمران خان کو سائڈ کر دیا جائے، بالکل سائڈ لائن ہو جائیں، پابند سلاسل ہو جائیں. لیکن جو کورٹ سینیریو ہے، اور خاص طور پہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے بٹوین جوڈیشری اینڈ انسٹیٹیوشن، اگر وہ سارٹ آؤٹ نہ ہوا تو پھر شاید یہ May 9 کا جو ڈراپ سین اگر اسٹیج 1 میں بڑا سخت فیصلے بھی آ جائیں اور لگے یہ کہ جی عمران خان از ڈن اینڈ ڈسٹڈ، میرا نہیں خیال کہ ہیل بی ڈن اینڈ ڈسٹڈ، پھر ریلیف ادھر سے آ جائے گی اور آ بھی سکتی ہے. سو یہ اب سب کے لیے ایک بڑا ایک فلوئڈ سین ہے اس وقت، بالکل فلوئڈ سین ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اگر 3 مکھی لڑائی چل رہی ہے تو وہ کہیں بھی کسی بھی طرف جا سکتی ہے. تو May 9 ڈیسائسو فیکٹر ہے، لیکن کیا ایور لاسٹنگ فیکٹر ہے اس سٹیج پہ نہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. آپ اسما اس پہ حوالے سے کیا کہیے گا؟ ظاہر ہائر کورٹس میں، سپریم کورٹ میں چینج آف گارڈ بھی ہونا ہے. اس سارے معاملے میں کیا بہت کوئی لانگ ٹرم اثرات ہو سکتے ہیں PTI عمران خان کے لیے؟ دیکھیے ابھی تک تو جس طرح سے مینیج ہوئی ہیں ساری چیزیں، اس سے تو لگتا ہے ایسے ہے کہ ایک پورا مصمم ارادہ جو ہے وہ موجود ہے کہ کسی صورت جو ہے ان چیزوں کو آگے نہیں بڑھنے دینا. اور عمران خان صاحب کا جو سٹیٹس ہے وہ اسی طرح کا سٹیٹس جو ہے وہ رہے گا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر آلریڈی جو فوجی عدالتوں میں سویلین کے مقدمات ہیں وہ معاملہ ہولڈ ہوا ہے، اور وہ کافی زیادہ ایک بڑی مسئلہ ہے وہ اس وقت، جو کہ آگے جا کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہو سکتا ہے. قطعی طور پر جو شک اور شبہ کا اظہار کیا ہے عمران خان صاحب نے وہ درست ہے کہ ان کو اس بات کا گمان ہے کہ ملٹری کورٹس میں لے جایا جائے گا. یہ جو ایون جنرل فیض کو بھی ایک سٹیج کے اوپر ان کو ہائی کورٹ میں پیش کرنا ہوگا. جو آپ نے جس طرح سے اس کا جو پروسیجر ہے اس کو دیکھا ہو، فیلڈ کورٹ مارشل کے اندر آخری جو سٹیج ہے اس کے اندر اپیل وہ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کے اوپر بڑی انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے وہ بن سکتی ہے. لیکن جو کورٹ ہے، خاص کر کے سپریم کورٹ کے معاملات کے اندر، پچھلے 2 دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد کے اندر بڑی ان یوزول چیزیں ہوئی ہیں. ریڈ زون کے اندر لوگوں کا پہنچنا، چیف جسٹس کے خلاف معاملات کا ہونا، تو یہ بہت ساری کڑیاں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں. اور اس معاملے کے اوپر ایک فضا جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. اب یہ کس طرف لے کے جائے گی، یہ کس ڈیڈ لاک کی طرف لے کے جائے گی. ابھی تو بہت سارے جو ججز ہیں وہ چھٹیوں پہ ہیں، وہ واپس آئیں گے اور ان کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں وہ طے ہونے ہیں. تو یہ ابھی جو 3 مکھی لڑائی کی بات ہے، یہ چومکھی لڑائی جو ہے وہ بن جائے گی، کیونکہ اس میں اور بہت سارے عوامل جو ہیں وہ ایڈ ہوتے چلے جائیں گے. اس بات کا شبہ ہے. اور اس کی تیاری کتنی ہے یہ سب سے اہم سوال ہوگا. کیا پولیٹیکل لوگ جو ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز اور جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کے لیے تیار ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ان چیزوں کے لیے تیار ہے. قانون سازی کی جائے گی تو معاملہ پھر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر، وہ کورٹ کے اندر جائے گا، وہاں پہ بھی بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں. تو ڈیوائڈ اور جو پولرائزیشن ہے جوڈیشری کے اندر وہ اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے بہت سارے فیصلوں کے اندر. اور اگر اس کو اوور کم کر لیا گیا یا کسی سٹیج کے اوپر ان سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، تو پھر شاید جو ہے وہ چیزیں ہو جائیں گی. مگر مجھے لگتا ہے شاہزیب کہ اس وقت تک جو میڈیا کے ساتھ کے ذریعے سے جو ایک بات ہو رہی ہے یا میڈیا کے اوپر بار بار بات کی جا رہی ہے یا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، ایک پبلک پرسیپشن بنایا جا رہا ہے، میرا خیال ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا اور اسی کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. ایک بات میں چلتے چلتے کہہ دوں کہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے یہ پوری سین کریٹ کی تھی، جس طرح سے یہ سینیریو بنایا تھا، مجھے لگتا ہے کہ پے در پہ ایک کے بعد ایک اسی طرح کے قدم اٹھا کے اس کو ڈسمینٹل وہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ڈسمینٹل کر سکتے ہیں. وہ اس پوزیشن میں اس وقت موجود ہیں کیونکہ یہ سب بت ان کے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں. اور ملک صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی تھی جب عمران خان پیغام بھیج رہے تھے مذاکرات کا، تو آپ نے کہا ایک تو میسنجر بھی نہیں ہے عمران خان کے پاس، اور جو خود وہ میسج بھیج رہے ہیں اس میں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے کوئی مذاکرات کا راستہ نکلے گا نہیں. مگر جب جنرل فیض کی گرفتاری ہوتی ہے، پھر جو معاملات ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے عمران خان کچھ اور
انداز میں بہت سافٹ ہو کے بھی میسیجنگ کرتے، کوئی میسنجر بھی بیچ میں ہوتے، تب بھی دوسری طرف فیصلہ کیا جا چکا ہے. جو بات کر رہی ہیں آسما کے اس معاملے سے کس طریقے سے نمٹنا ہے، بے شک وہ سافٹ زبان کا بھی استعمال کرتے. شاہزیب آئی تھنک فیصلہ تو کیا جا چکا ہے بیکاز اس وقت ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. فوجی ادارے کے سربراہ بھی ہیں، چاہے آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، چاہے عمران خان ہیں، تینوں کا ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. اس لیے فیصلے تو ہوئے ہوئے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میرا انالیسس یہ ہے کہ جو اس وقت کانفلکٹ چل رہا ہے ہائر جوڈیشری کا، بلکہ جوڈیشری ہائر کیا، جب آپ کے ملک میں ڈیوٹی جج فیصلہ دے دے سنم جاوید جیسے ہائی پروفائل کیس پہ، تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک جوڈیشری کہاں کھڑی ہوئی ہے. تو میسیجنگ بڑی کلیئر ہے. آئی تھنک اگر جوڈیشری اور انسٹیٹیوشن کا کانفلکٹ ختم نہ ہوا، آپ بھلے سزائیں دے دیں، ملٹری کورٹ سے بھی سزائیں دے دیں، وہ سزائیں لاسٹ نہیں کریں گی. پھر کیا پولیٹیکل سینیریو ہوگا، وہ ایک بہت بڑا انپریڈکٹیبل سینیریو ہوگا. اس لیے یہ تین مکھی لڑائی افورڈ نہیں کر سکتا. انسٹیٹیوشن کو کم از کم جوڈیشری کے ساتھ کوئی ایک ورکنگ ارینجمنٹ کا ریسیٹ بٹن دبانا پڑے گا. دا وے تھنگز آر، یہ 9 مئی کی اگر سزائیں ہو بھی گئیں تو آپ کی کوئی چیز سیٹل نہیں ہو پائے گی. تو مالک صاحب، اس صورت میں پھر سسٹم خطرے میں پڑتا ہے یا کوئی ایک اسٹیک ہولڈر خطرے میں پڑتا ہے؟ میرا خیال ہے سب سے پہلے خطرے میں پڑے گی تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پڑے گی. بیکاز اسلام آباد میں جو بات ایک چل رہی ہے کہ جی اگر ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر بھی فلوئڈ ہوتا ہے، ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو عمران خان کے ساتھ اگر کوئی سائڈ وائر پہ بھی کوئی بات لانگ ٹرم بھی بات کرنی ہو، وہ کس سے کریں گے؟ وہ زرداری صاحب وغیرہ سے تو کر لیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ ان کی پاور بیس سندھ ہے. اس کے ساتھ بات چیت انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی کرنے سے عمران خان کا اسلام آباد خطرے میں نہیں آتا. لیکن وہ پنجاب کی تو بیٹل گراؤنڈ ہے ان کی اور شریفز کی، وہاں پہ تو کسی قسم کا کمپرومائز وہ کر ہی نہیں سکتے. تو وہ سندھ سے بات کر سکتے ہیں کہ سینٹر اسلام آباد میں کیا ہوگا. اس لیے شاید فرسٹ کیجولٹی ہو تو وہ یہ چینج آف ٹاپ لیڈرشپ کا چینج ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر 9 مئی کی اگر آپ کے ورڈکٹ نہیں رہ سکتے اور آپ پولیٹیکلی نہیں رہ سکتے، تو پھر یا تو سسٹم کو آپ لپیٹ دیں یا پھر آپ کو کو ایگزسٹ کرنا پڑے گا. تو کو ایگزسٹنس سے پہلے تو پھر پیپلز پارٹی از ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ٹاک ٹو عمران خان اینڈ ادرز دین نواز شریف. اب آپ آسما بتائیے گا، اسٹیک ہولڈر خطرے میں پڑتے ہیں، نون لیگ خطرے میں پڑتی ہے، یا پھر اس وقت سسٹم بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے اس ساری سچویشن میں؟ دیکھیے، ارتقائی عمل ہے اور ایک ایک قدم سب کو ہی پیچھے ہٹنا پڑے گا. کسی ایک سٹیج کے اوپر یہ سب چیزیں انڈو کر کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ کہنا پڑے گا کہ ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، مگر وہ کتنا جلدی ہے اور کتنا دیر سے ہے اس کی اسیسمنٹ کرنا بہت مشکل ہے. ایک خدشہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ایک گھمسان کرن پڑے اداروں کے بیچ میں، چونکہ ایک محاذرائی جو ہے وہ شدت اختیار کر سکتی ہے. لیکن پولیٹیکل پارٹیز، دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کا جو سیٹ اپ ہے اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ جوڈیشری سے کوئی خطرہ آگے جا کے ہو جائے، لیکن وہ بھی الیکشن کے جو کالعدم کرنے کے حوالے سے جو ایک عمران خان صاحب بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی بات کرتی ہے، اس کے کوئی امکانات اگر ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی، اس میں بھی سسٹم جو ہے وہ ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی طرف بڑھ سکتا ہے، وہ انتخابات کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. اور انفارچونیٹلی ہمارے سامنے بہت سارے پریسیڈنٹس آ بھی گئے ہیں. ہم ایک کنٹرول ڈیموکریسی کے اندر ہیں اور یہی جو ہے وہ کنٹینیوٹی ایک ہائیبریڈ سے ہائیبریڈ پلس جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ سسٹم اس سے زیادہ اور سسٹم کیا ان کے لیے ڈیلیور کرے گا. کتنا ایک کمپلائنس کے ساتھ یہ سسٹم چل رہا ہے اور اس سے زیادہ کوئی بہتر صورتحال ہو نہیں سکتی کہ سامنے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہے. لیکن جہاں پارلیمنٹ کی بات ہے، دیکھیے اس پوری لڑائی کا جو انجام ہوگا وہ پاکستان کے سیاستدانوں کو ہی کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر یہ پوزیشن موجود ہے. پیپلز پارٹی آج بھی کہہ رہی ہے کہ ہم یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ دے سکتے ہیں. پریزیڈنٹ زرداری آج بھی کہتے ہیں کہ ہم سب کو اکٹھے بٹھا سکتے ہیں. تو جو بالکل ابھی مالک صاحب نے بات کی، پیپلز پارٹی ایک اپرچونٹی کا دروازہ کھول سکتی ہے اور یہ چیزیں آگے جا کے، لیکن اس صورت میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹیبل پہ آئیں، وہ بات کریں سیاسی لوگوں کے ساتھ، وہ کسی نمائندے کے ساتھ بات کرنے کی بجائے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بات کریں.